خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، آرام کے ساتھ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو مجھے مختصر سی زندگی دی ہے اس کو میں وصول کر لوں اور بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے چلا جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی پر درود بھیجو، تو جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جو والد صاحب کی بات مانتا ہے وہ اپنے ابا کا پیارا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا میں جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے اللہ کے نبی کی مانتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا دلارا ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کی دھرتی پر زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔
اور چین، سکون، اطمینان، امن و امان، پوری دنیا چین سکون کے لیے پریشان ہے۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ آج انسانوں کی ایک سوچ ہے، کرائے کے مکان میں رہنے والا سوچتا ہے کہ شاید میں فلیٹ میں آ جاؤں گا تو سکون مل جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں، ان کے پاس بھی سکون نہیں ہے۔ فلیٹ میں رہنے والا سوچتا ہے کہ شاید میرا بنگلہ ہو جائے نا زمین سے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ تو دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بنگلے ہیں پھر بھی ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ بائک والا سوچتا ہے کہ میری بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کار نہیں ہے، اگر میرے پاس کار ہو جائے تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ بھائی دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس کار ہے، سکون ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس چھوٹی موٹی کار ہے وہ سوچتا ہے کہ یار کچھ مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو ایسی کچھ کار ہو جائے اچھی والی، اس کے بعد میری زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بہت سے ایسے مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو والے بتاؤں کہ رات کو وہ میٹھی نیند سونے کے لیے نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، تب جا کے ان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ سکون نہ تو بنگلے میں ہے، سکون نہ اچھی گاڑی میں۔ کچھ آدمی سوچتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ فورن میں ہیں وہ بہت خوشحال ہے، اگر میں فورن چلا جاؤں تو پھر میرے سب مسئلے حل۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے جو فورن میں رہتا ہے، وہ بھی بے چین ہے، پریشان حال ہے۔ زندگی میں دین نہیں ہوگا تو بندہ بے چین ہوگا، اور زندگی میں دین ہوگا پھر گاؤں میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، کوئی دیہات میں رہتا ہو، یا فورن میں رہتا ہو، یا سعودی عرب میں رہتا ہو، یا حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے رہتا ہو، اللہ اس کو سکون دے گا۔ اور اگر زندگی سے دین نکال دیا پھر چاہے پوری زندگی پیارے نبی کے قدموں میں گزار دے اس کو سکون نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ ہیں وہ دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، مدینہ منورہ سے بہت دور رہتے ہیں لیکن ہمارے نبی کے بہت قریب ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، یہ بھی اللہ کے محبوب۔ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے اللہ کے محبوب۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ جو ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں، ان کو مدنی زندگی پسند آتی ہے، ہمارے نبی کا کلچر، ہمارے نبی کا رہن سہن، مدینہ منورہ کا معاشرہ، اور ہمارے نبی نے جو صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، وہ جماعت، تابعین، تبع تابعین، اللہ والے، ان کو یہ حضرات پسند آتے ہیں اور ان کی بندہ نقل اتارتا ہے۔ تو فرمایا یہ بہت خوش نصیب ہے، ان کی بخشش کے قیامت کے دن بہت زیادہ چانسز ہے۔ کم سے کم اپنے اللہ سے کہہ تو سکے گا یا رب، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ تو جو ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کے روزے کے پاس کھڑے رہتے ہیں لیکن وہ سنت طریقے سے بہت دور ہے۔ تو یوں فرمایا کہ یہ بندہ قریب رہتے ہوئے بھی ہمارے نبی سے بہت دور ہے۔ میرے عزیزو، اصل چیز جو ہے
وہ ہمارے نبی کی نقل اتارنا ہے. جو نقل اتارے گا اللہ کو اس پر رحم آئے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کریم کے 28 پاروں میں آپ کا تذکرہ ہے. 28 پاروں میں بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں 6 پارے میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ان کی تو اللہ سے بات چیت ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی ایمان لاتا تھا تو اس کو یہ کلمہ پڑھنا پڑتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی ایمان لاتا تھا تو وہ یہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی ایمان لاتا تھا تو وہ یہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اور ہمارے نبی تو خاتم النبیین ہے. ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی خواجہ صاحب سے آگے نہیں جا سکتا، اب کوئی پیران پیر سے آگے نہیں جا سکتا، اب کوئی بایزید بستامی سے آگے نہیں جا سکتا، اب کوئی پیر ذوالفقار صاحب سے آگے نہیں جا سکتا، اب کوئی حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب سے آگے نہیں جا سکتا. فرمایا نا 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 نا، راستہ کھلا ہوا ہے. ان سے زیادہ محنت کرو، ان سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، ان سے زیادہ تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، ان سے آگے لے جائے گا. ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا. ہاں، یہ بتایا کہ اللہ کے ولی کون، اللہ کا ولی کون یہ بتایا کہ بھائی جو حافظ ہو وہ اللہ کا ولی، تو کہا نا. تو پھر جو عالم ہو وہ اللہ کا ولی، تو کہا نا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عالم ہو تو اللہ کا ولی. جو اللہ کے راستے میں وقت لگاوے وہ اللہ کا ولی، تو بولے نا ایسی بھی کوئی شرط نہیں. پھر جو بخاری شریف پڑھاوے وہ اللہ کے ولی، تو بولے نا. جو بیان کرے وہ اللہ کے ولی. فرمایا نا ایسی کوئی شرط نہیں. تو اللہ کے ولی پھر کون؟ تو کہا وہی جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. صاف اعلان کیا. اللہ کے ولی کون؟ تو کہا جس کے پاس تقوی ہو. ایک شخص 50 سال سے بخاری پڑھاتا ہو اور اس کے پاس تقوی نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو دنیا والوں کی نظر میں ہے، دنیا والے ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں. بولے اعتبار دنیا والوں کا نہیں ہے، وہ اللہ کی فہرست میں اس کا نام نہیں ہو سکتا. اور ایک آدمی جنگل میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، لیکن اس کے پاس تقوی ہو، تو فرمایا ہاں یہ اللہ والا ہے. تو اللہ کا ولی بننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، تقوی ہونا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ تقوی حاصل کریں گے اور اللہ کی محبت میں خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے، ایک ہی راستہ ہے. موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے، میں بھی اپنے لشکر کے ساتھ گزر جاؤں. عقل کے گھوڑے دوڑائے اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی
سمندر پار کرنے لگے، فرعون نے اپنے لشکریوں کو اور اپنے درباریوں کو اور اپنے وزیروں کو اور اپنی رعایا کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ بھی اپنے گھوڑے جو ہیں وہ سمندر میں دوڑا دیں، راستہ ہو ہی گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام گزر ہی گئے ہیں، تو قوی امید ہے کہ ہم بھی گزر جائیں گے۔ چنانچہ گھوڑے دوڑا دیے اور شاندار طریقے پر گھوڑے اس راستے پر چلنے بھی لگے، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچنے لگا تو پانی نے آپس میں ملنا شروع کیا، اور جیسے ہی پانی ملنے لگا تو سمجھ گیا کہ آج میں پھنس گیا، آج مجھ پر اللہ کی پکڑ آ گئی اور آج میرا معاملہ مشکل ہو گیا۔ اب ایک ہی ذریعہ ہے میرے پاس کہ میں ایمان لے آؤں، میں اللہ کا ہو جاؤں اور میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤں۔ تو اس وقت کہنے لگا کہ میں تو ڈوب رہا تھا، ایک دم ڈوبنے کے قریب تھا کہ ابھی ڈوب کر مر جائے، اور حقیقت کی آنکھیں کھلی ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خاک اٹھائی، مٹی اٹھائی اور منہ پہ ماری اور یوں کہا اب ایمان لایا جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب ایمان لایا جب تیری حقیقت کی آنکھیں کھلی ہے، اس وقت کا ایمان تیرا معتبر نہیں ہے۔ اور ہاں یہ تو جب میرا اور آپ کا بھی آخری وقت آئے گا نا، صرف فرعون کی بات نہیں ہے، آخری وقت تو سب کا آئے گا اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جب میرا اور آپ کا آخری وقت آئے گا نا، اس وقت ہم پورے اندر سے تڑپ جائیں گے۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، جب آخری وقت آئے گا نا، جب شاید یہ بیان اور یہ مجلس اس وقت آپ کو یاد آئے گی، شاید مجھے بھی یاد آئے گی، میرے عزیزوں وہ بڑا خطرناک وقت ہوگا، وہ بڑے خطرناک لمحے ہوں گے۔ کیوں؟ ہم کشمکش میں ہوں گے۔ ایک تو روح نکلنے کی تکلیف بڑی خطرناک تکلیف ہے، کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے روح نکالنے کی تکلیف۔ عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں، یوں فرمایا کہ کاٹن کا کپڑا ہو اور اس میں دنیا بھر کے کانٹے پیرو دیے جائے اور اس کو کھینچا جائے، تو جس طرح کاٹن کا کپڑا پورا کھینچتا ہے اور پسیجتا ہے اور پورا ہلتا ہے، ایک آدمی جو گنہگار ہوگا، جس کو پیارے نبی کے طریقے پسند نہیں ہوں گے، پیارے نبی کا رہن سہن پسند نہیں ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے اس کی روح اس سے خطرناک طریقے پر نکالی جائے گی، جس سے وہ کانٹے کو کھینچنے سے جس طرح کپڑا ایسے تڑپتا ہے اور ایسے تلملاتا ہے اور پورا ورچھی ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ایک گنہگار کی جب روح نکالی جائے گی اس وقت اس کو تکلیف ہوگی، اور گنہگار کی روح نکالتے وقت اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب آگے کے سب مرحلے خطرناک ہوں گے اور سارے مرحلے کٹھن ہوں گے، اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری چیزیں اور ساری پراپرٹیاں اور سارے مکان اور ساری پراپرٹی، ارے زمین پہ تو کسی اور کے دستاویز ہو جائیں گے، ہمارے بنگلوں پر تو ہمارے بچوں کے دستاویز ہو جائیں گے، ہماری زمین کے لیے تو ہمارے بچوں کے دستاویز ہو جائیں گے، میرے اور آپ کے تو مرن داخلے بن جائیں گے، اور یہ جو کپڑے پہنے ہیں نا ہم تو وہ بھی ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے، ہاں یہ کپڑے بھی ساتھ نہیں جائیں گے، یہ ٹوپی بھی ساتھ نہیں جائے گی، یہ چشمہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، گھڑی بھی ساتھ نہیں جائے گی، ہاں خالی ہاتھ جائیں گے، سیدھا سادہ، بغیر نقش و نگار والا، بغیر ڈیزائن والا، سیدھا سادہ ایک کفن کا کپڑا ہوگا، اسے ساتھ لے کر جائیں گے، اسے پہن کر جائیں گے۔ اور اٹاڑوا والوں یاد رکھنا کہ کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا اور قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا عقل مند کون کا جو دنیا بنا لے وہ، جو بنگلہ بنا لے وہ، جو نبی کے طریقوں کے خلاف چل لے وہ، جو کرکٹروں کا دیوانہ بن جائے وہ، جو ہیرو کی نقل اتارے وہ، جو موبائل میں ٹائم پاس کرے وہ، جو اپنے وقت کو برباد کرے وہ، جس کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہ ہو، کیا وہ عقل مند ہے؟ کہ نا 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 نا، وہ تو نادان ہے، وہ تو نادان ہے، اپنی موت کو بھولا ہوا ہے، اپنی قبر کو بھولا ہوا ہے، حشر کو بھولا ہوا ہے، آخرت کی زندگی کو بھولا ہوا ہے۔ تھوڑا سا سیٹ کر لو نا مائک، تھوڑا
بس اب ہو گیا. تو میرے عزیزو، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ تو وقتی ہے، فانی ہے. اب جب فرعون بیچ میں آیا پانی کے بیچ میں، تو پانی نے حرکت کرنا شروع کیا. فرعون ڈوبنے لگا اور کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے گزر گیا. انہوں نے دیکھا کہ فرعون کا پورا کے پورا لشکر غرق ہو گیا. فرعون سے اور فرعونیوں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی. اس وقت ایک عجیب معاملہ ہو گیا. وہ معاملہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لشکر والوں کو دیکھا تو دیکھا اس میں ایک آدمی ایسا آیا، ایک آدمی ایسا تھا جو فرعون کے ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، وہ فرعون کے ساتھ آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا تھا. اور سب سے زیادہ تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہنچتی تھی. فرعون سے تو پہنچتی تھی لیکن ایک درجہ فرعون سے بھی زیادہ اس سے تکلیف بہت پہنچتی تھی، دل کو ٹھیس پہنچتی تھی. کیوں؟ فرعون نے اسے کہا ایک کام کر، یہ موسیٰ ہم دیکھتے ہیں یہ آتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے. ایک کام کر، آج سے تیرا کوئی بزنس نہیں، میں تجھے ڈیوٹی پر رکھتا ہوں، اس کی تنخواہ میں تجھے دوں گا. فرعون نے کہا تجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا تو تھوڑا موسیٰ جیسا لگتا بھی ہے، ایک کام کر تو ان کی طرح داڑھی رکھ لے، ان کے جیسے بال بنا لے، ان کے جیسے کپڑے پہن لے، ان کے ہاتھ میں عصا ہے نا تو ان کے جیسا عصا لے لے. اور تیرا کام کیا کہ جب موسیٰ دین کی، وہ تو مانتا نہیں تھا اللہ کا نبی، کہتا جب موسیٰ دین کی دعوت دینے کے لیے جائے تو بھی ان کے ساتھ چلے جانا اور انہی کے انداز میں ان کا مذاق اڑانا، ان کا ٹھٹھا کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑاتا. اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ فرعون اور کا لشکر تو پورا ڈوب گیا، فرعون بھی غرق ہو گیا. اللہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ یہ پورا لشکر تو ڈوب گیا اور یہ جو مجھے بہت زیادہ ستاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے اسے نجات دے دی. تو کہا موسیٰ مجھے پتا ہے کہ یہ تجھے ستاتا تھا، اس سے تیرا دل زیادہ دکھتا تھا، یہ تجھے زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن موسیٰ اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئی. اللہ پاک اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی. موسیٰ جو بھی تھا آخر کار نقل تو تیری اتارتا تھا نا، آخر کار نقل تو وقت کے نبی کی اتارتا تھا نا. موسیٰ تیری نقل اتارتا تھا، مجھے تو محبوب تھا. خلاصہ یہ ہے کہ تیری نقل اتارنے والے وہ بھی مجھے محبوب تھے. صحابہ ہمارے نبی کی نقل اتارتے تھے، تابعین صحابہ کی نقل اتارتے تھے، تبع تابعین تابعین کی نقل اتارتے تھے. اللہ والے صحابہ کی اور ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم بھی ہمارے نبی کی نقل اتاریں، جس طرح سید انور نے اتار لی، جس طرح محمد یوسف نے اتار لی. وہ کیا ہے؟ شہرت ہے، دولت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، پوری دنیا مانتی ہے، لیکن آخرت یاد آ گئی، موت یاد آ گئی، مرنا یاد آ گیا. سب دو صحباب کو ایک طرف رکھ دیا. پوری دنیا والے کیا سوال پوچھیں گے ایک طرف رکھ دیا، لوگ کیا کہیں گے وہ سب ایک طرف رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو میں نے شاید سنایا تھا کہ سعید انور اور عمران خان ایک ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، عمران خان کو پکڑ لیا، سعید انور کو چھوڑ دیا. 1-1.5 گھنٹے عمران خان سے سوال جواب کیے. تو جب واپس عمران خان کی ملاقات ہوئی سعید انور سے تو کہا سعید انور یار تو جس ملک سے کھیلا میں بھی اسی ملک سے کھیلا ہوں، تو بھی کرکٹر ہے میں بھی کرکٹر ہوں، کیا بات ہے تجھے چھوڑ دیا اور مجھے پکڑ لیا، میرے سے سوال جواب کیے. تو سعید انور نے کہا عمران بھائی آپ برا نہ لگائیں تو ایک بات عرض کروں. کہا جی بالکل فرمائی ہے. سعید انور نے کہا عمران بھائی میں نے محمدی وردی پہنی ہوئی ہے اور آپ کے پاس پیارے نبی والی وردی نہیں ہے. یہ جو میں نے وردی پہنی ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی ہے. وردی بہت بڑی چیز ہے.
وردی کو معمولی نہ سمجھنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ظاہر نہیں، وہ تو اندر سے صاف ہونا چاہیے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. صحابہ یہ کہہ سکتے تھے ہمارا اندر صاف ہے، ظاہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ والے کہہ سکتے تھے ہمارا ظاہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اندر پاک ہے. نا 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 نا، ظاہر بھی سوار نہ ہے، باطن بھی سوار نہ ہے. ہاں ظاہر کو سوار کر کے مطمئن نہیں ہونا ہے، اپنے باطن پر اور اپنے دل پر محنت کرنی ہے. یوں فرمایا میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور فرما. میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور فرما. اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دل میں ملٹری کی محبت ہے اس لیے ظاہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ سرکار تنخواہ دینا بند کر دے گی. ان کو پتا ہے ظاہر بھی ملٹری جیسا ہونا چاہیے اور دل میں بھی دیش کو بچانے کی محبت ہونی چاہیے. دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں. ارے ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول کی وردی میں ہوتے ہیں. عیسائی کی اسکول میں جاتے ہیں تو عیسائی کی وردی میں ہوتے ہیں. پتہ ہے بغیر وردی کے اسکول میں داخلہ نہیں ہوگا. ارے یہ بڑی بڑی ہوٹل ہے، ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں ہوتے ہیں. تو ہم کیوں شرمائے محمدی وردی میں آنے سے، ہمارے نبی کی وردی میں آنے سے، جب جنید جمشید نہیں شرمائے؟ عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، کیا یوٹن لیا اور کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت سواری اور دنیا اور آخرت چمکائی اور اپنا بنا کے بتایا. قبر کھودنے والا کہہ رہا تھا کہ جب میں جنید جمشید کی قبر کھود رہا تھا نا تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. آپ مجھے بتاؤ کسی کی قبر سے خوشبو ایسے ہی آ جاتی ہے؟ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کی قبر کھودی ہے اور کتنے لوگوں کی قبر پر ہمارا جانا ہوا ہے اور کتنے لوگوں کے میت ہم نے اندر اترتے دیکھی ہے. کیا ہمیں کبھی خوشبو آئی؟ وہ قبر کھودنے والا، وہ جنید جمشید کہاں کے رہنے والے، وہ کہاں کے رہنے والا تھا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، کس کا انتقال ہوا ہے؟ عجیب آدمی پوچھنے لگا کہ یہ جو میں قبر کھود رہا ہوں اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ جنید کی قبر کھود رہا ہوں اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. اس کو کوئی یہ بات کہنے کے پیسے تھوڑی نہ مل رہے تھے، وہ صحیح بات کہہ رہا تھا. میرے عزیزوں توبہ بڑی کی تھی نا، دنیا دیکھی تھی، نام ہو گیا تھا، عزت ہو گئی تھی، پتا تھا کہ وقتی ذلتی ہوگی، لوگ تھوڑا پریشان کریں گے. اور کیا پریشان میڈیا والوں نے؟ جنید کیا ہو گیا؟ کیوں زندگی چینج کر لی؟ کیوں کفنی پائجامے میں آ گئے؟ کیوں ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنے لگے؟ کیوں اللہ کے راستے میں وقت لگانے لگے؟ کیوں ٹوپی پہن لی؟ کیوں داڑھی رکھ لی؟ ارے کیا کمی تھی آپ کے پاس؟ ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ سارے آپ کے قدموں میں تھے. تو اس وقت جنید جمشید نے اقرار کیا، بالکل ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ سب خواب میرے پورے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے پاس سکون نہیں ہے. تو یہ لکھ کے رکھ دو، جنید جمشید کی طرح سارے ہمارے خواب پورے ہو جائیں، عزت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی کرکٹر بن جائے یا ہیرو بن جائے، اب بچوں پتی بن جائے، اس کے باوجود اس کو سکون نہیں ملے گا. اگر اس جگہ سکون ہوتا تو کئی ہیروئن ابھی یہ شو چھوڑ کر نہ آتی، یہ فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر نہ آتی. کئی ہیروئن توبہ کر رہی ہے، ایک ہی وجہ بتاتی ہے، ہم اندر سے بے چین تھے. اللہ کو ناراض کرنے والا اندر سے بے چین ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی بے چینی ہوتی ہے جو اس کو اندر سے کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے. جب وہ 2 کام بناتا ہے اس کے 4 کام بگڑ جاتے ہیں، جب وہ 4 کام بناتا ہے اس کے 8 کام بگڑ جاتے ہیں. اس کی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں آتا.
نہ اس کو اپنے گھر میں اچھا لگتا ہے، نہ اپنے دوست احباب میں اچھا لگتا ہے، اس کی زندگی اس پر تنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور گھر وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ قبر کیا تنگ ہوگی، اس سے پہلے دنیا کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ بے چین اور پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے وہ نورانیت بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اگرچہ گورا پن ہو لیکن وہ نورانیت نہیں ہوتی، وہ پرکشش چہرہ نہیں ہوتا، اور میرے عزیزو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، نہ اس کی بیوی اس کی ہوتی ہے، نہ اس کے بچے اس کے ہوتے ہیں، نہ اس کے علاقے والے اس کے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب وہ اللہ کا نہیں ہوتا تو اللہ کی مخلوق بھی اس کی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا ہوتا ہے نا، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں، یہ چرندے درندے پرندے یہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف کا مفہوم سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا، ذرا دھیان سے سننا، اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا، اے دنیا، جو تیرے میں انٹرسٹ نہ لے، جو تیرے سے رغبت نہ کرے، اس کی تو خادمہ بن جا، اس کی خدمت پہ لگ جا۔ یہ اللہ کا حکم ہے دنیا کو، اور اللہ کے حکم سے ہٹ کر یہ دنیا کر نہیں سکتی۔ سورج ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہوتا ہے نکلنے میں، ڈوبنے میں بھی ایک سیکنڈ زیادہ نہیں لگاتا۔ سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے ان کا مالک، کوئی ہے ان کا بادشاہ، کوئی ہے ان کا شہنشاہ۔ ابھی یہ ستون 4-5 ہٹاؤ، دھڑام سے یہ اٹاڑوا کی مسجد گرے گی، اور آسمان کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستونوں کے ڈھیرا ہوا ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے، جو اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ یہ ہوائی جہاز جو اڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو دماغ دیا ہے تو بتا رہا ہے کہ دماغ دینے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ تو کہا وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ وہ کالے بھینس سے سفید دودھ نکال رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھینس ایک دم کالی ہے، دودھ ایک دم سفید نکال رہا ہے۔ دودھ کریم بھی نہیں ہوتا، دودھ یلو رنگ کا نہیں ہوتا، ایک دم صاف شفاف سفید دودھ۔ اور بھینس کو دیکھو تو سفیدی نام کی کوئی چیز نہیں، اور دودھ دیکھو تو اس میں کالے رنگ کی کوئی چیز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سفید رنگ کی کوئی چیز بھینس کو کھلاتے ہو، چارہ کھلاتے ہیں وہ بالکل ہرا سا ہوتا ہے۔ کالی رنگ کی بھینس ہو اور ہرے رنگ کا چارہ ہو، اور اس کے اندر سے اتنا صاف شفاف دودھ یہ کون نکالتا ہے؟ فرمایا یہ تیرا اللہ نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ دودھ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو۔ ایک بھینس کے اندر 5 لیٹر دودھ نظر آتا ہے، 5 لیٹر، اور روزانہ 5 لیٹر دودھ نکلتا ہے شام کو 5 بجے۔ ابھی دودھ نکالا، 1 لیٹر دودھ نکل گیا، اب کتنا لیٹر بچا؟ 4 لیٹر۔ ابھی دکھ رہا ہے اس کے تھن میں دودھ ہے، 4 لیٹر ہے۔ ماہرین بھی بتا رہے کہ بھائی کیا افسوس کرتے ہو، روزانہ 5 نکلتا ہے، ابھی 1 لیٹر نکالا ہے، 4 لیٹر اور ہے۔ پھر ہاتھ لگایا، پھر نکل رہا ہے۔ اب بھینس کو ذبح کیا اور اندر چیک کیا تو 1 قطرہ بھی دودھ نہیں ہے، تو یہ آتا کہاں سے؟ کہاں سے آتا؟ تو مولانا دودھ، ارے پوری دنیا کو اللہ نے دودھ سے چھوڑ دیا۔ چائے پینی ہے تو کہا دودھ، آئس کریم کھانی ہے تو کہا دودھ، جوس پینا ہے تو کہا دودھ، ٹھیک سے پینا ہے تو کہا دودھ، ملائی کھانی ہے تو کہا دودھ سے بنے گی، گھی کھانا ہے تو فرمایا دودھ سے، مکھن کھاتے ہو تو کہا دودھ سے، پنجابی دہی کھٹی دہی کھاتے ہو تو کہا دودھ سے۔ سب کو دودھ سے جوڑا پوری دنیا کو۔ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ جو دودھ جو نکالتے ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، من بین فرث و دم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو گوبر ہے جو ناپاک چیز ہے، دوسری طرف خون ہے وہ بھی ناپاک چیز ہے۔
تو من بین فرث و دم لبنن خالصا، ان دونوں کے درمیان سے اتنا صاف شفاف دودھ کون نکالتا ہے؟ نہ گوبر کی کوئی آمیزش ہے، نہ خون کی کوئی ملاوٹ ہے. میرے عزیزو، یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. وہ اس سے آپ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیں. ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی طاقت کا نہیں پتہ ہے، اللہ کی قدرت کا نہیں پتہ ہے. یہ دنیا والوں کے پاس جو تھوڑا بہت پاور ہے ان کی طاقت کا پتہ ہے. ابھی پوچھو لائٹ بل بھرنے کیوں چلے جاتے ہو، موبائل سے کیوں بھر دیتے ہو؟ کہیں کی طاقت کا پتہ ہے. اگر لائٹ بل نہیں بھریں گے نا، مولانا وائر کاٹ دیں گے اور ہمارے گھر سے لائٹ بند ہو جائے گی. اس بات کا احساس لائٹ بل بھرنے پر مجبور کرتا ہے. کاش اتنا بھی یقین اپنے اللہ کا ہو جاتا تو کبھی بھی بندہ فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کبھی بھی غیروں کے طریقوں کی طرف نہ جاتا. میری تو ایک درخواست ہے آپ سے. بیان تو آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے اور مجھے کرنا بھی نہیں ہے بیان. اور میں ہرگز یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ یوں کہیں مولانا آئے تھے بڑا اچھا بیان ہوا. اور میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، بیان الحمدللہ میں کروں، کوئی اور مولانا کرے، یا جماعت کا کوئی ساتھی کرے، یا میوات کی جماعت کا ساتھی کرے، بیان ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. دین کی بات کبھی خراب ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے اس مذاکرے میں پڑھنا کہ بیان اچھا ہوا کہ نہیں، تو اس سے کیا فائدہ؟ بیان تو اچھا جو ہوتا ہے. دین کی باتیں کبھی خراب ہوتی ہے؟ دین کی باتیں تو اچھی ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں یو ٹرن لینا ہے اور اللہ کی طرف آ جانا ہے. تو کل سے آئیں گے، وہ کل کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اڑ گئے، کل کسی کا نہیں آتا. پھر تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. دیکھتے نہیں ہم مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن کے روتے ہیں، اور صرف شیطان اتنا کہتا ہے کل سے توبہ، اور کل تک تو پورا بیان کا اثر ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ کل آتی نہیں. ابھی کوئی کہے کل، آئندہ کل تو آج ہی کا دن ہو جائے گا، کل تو ہوگی نہیں. قبرستان سے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے. ایسے نوجوانوں سے قبرستان بھرے پڑے، توبہ کا موقع ہی نہ آیا. کتنے لوگ تو گانا سنتے سنتے اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے لوگ کرکٹ کی میچ دیکھتے دیکھتے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. کچھ کام نہیں آیا. جتنا سپورٹ کیا تھا کہ یہ ٹیم جیت جائے. ابھی میں جس ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ پوری زندگی ایک بھی میچ نہ ہارے. جس کھلاڑی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں پوری زندگی صدی پہ صدی لگاتا رہے، تو بتاؤ اس سے مجھے کیا فائدہ؟ میرے کو کوئی وہ چائے کا کپ بھیجے گا، میرے کو کوئی وہ 2-5 لاکھ روپے بھیجے گا، میرے کو کوئی وہ زمین دے گا؟ میں ملا ہوں آپ کے کرکٹروں سے، اور میں ملا ہوں بڑے لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے. شاید ان کا پی اے آپ کو ان سے ملاقات کرنے نہ دے، شاید ان کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو ایک کپ چائے پینا نصیب نہ ہو. ان میں کا ایک بڑا طبقہ سکون کے لیے پریشان ہے، وہ بھی سکون کی تلاش میں ہے. وہ یوں سوچ رہے ہیں کہ شاید تھوڑے اور زیادہ پیسے ہو جائیں گے ہمیں سکون مل جائے گا. شاید یہ کھلاڑی ہے، اس کی لیول پہ جب میری پرفارمنس ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا. ارے پرفارمنس سے سکون نہیں ملتا ہے، اور عزت کما لینے سے اور نام کما لینے سے اور شہرت کما لینے سے سکون نہیں ملتا ہے. میرے عزیزوں، دیندار بننے سے سکون ملتا ہے. اس لیے کہا دیندار بنو. مالدار تو فرعون بھی تھا، قارون بھی تھا، حامان بھی تھا. اصل جو چیز ہے وہ دینداری ہے، وہ اللہ کی طرف آنا ہے اور اپنی زندگی کا یو ٹرن لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو منانا ہے اور اللہ سے صلح کرنی ہے اور اپنے دل کی تار اپنے خالق سے اور اپنے مالک سے اور اپنے پالنہار سے جوڑنی ہے اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے. اب پوائنٹ کی بات، ہم یو ٹرن لینا چاہ رہے ہیں. ایک خیال آتا ہے لوگ کیا کہیں گے. ایک بات یاد رکھنا اس عاجز کی، جب تک زندگی میں یہ بات ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، مخلوق کا ڈر دل میں رہے گا. اور جس وقت سے یہ بات
آ جائے گی کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ مخلوق کے ڈر سے نجات دے دے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پوری دنیا اسے ڈراتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رعب عطا فرمائے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ کی محبت میں جینا اور مرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت بھی عطا فرمائیں گے، محبوبیت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رعب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں، پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں، ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ بھی محمدی وردی میں آ جائے، اسلامی کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے، تاکہ جب سڑکوں سے گزر رہے ہوں، بازار سے گزر رہے ہوں، شہر سے گزر رہے ہوں، دیہات سے گزر رہے ہوں، علاقے سے گزر رہے ہوں، تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ کافر نہیں جا رہا ہے، یہ کوئی یہودی اور نصرانی اور کوئی مشرک اور مجوسی اور اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نافرمان نہیں جا رہا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، یہ تو فرما بردار جا رہا ہے، اس کے سر پر تو اسلامی تاج ہے اور اس کے اوپر تو اسلامی وردی ہے، اسے پیارے نبی کا کلچر پسند آیا ہے، اسے پیارے نبی کی سنتوں سے عشق ہے اور پیار ہے، اور اسے پیارے نبی کی ہر ادا پسند ہے، اسے ان کا چلنا پسند ہے، ان کا دیکھنا پسند ہے، ان کا بیٹھنا پسند ہے، ان کا اٹھنا پسند ہے، اور ہمارے اخلاق تو ایسے ہو کہ لوگ دیکھ کر کے یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو پیارے نبی کا کیا عالم ہوگا، تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایسے اخلاق تھے اللہ والوں کے، اللہ کے عاشقوں کے۔ میں نے پہلے ہی آپ کے ذہن سے ایک بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو حافظ عالم یا کوئی کسی بزرگ کے خلیفہ ہو یا بخاری شریف پڑھاتے ہو یا تبلیغ کے پرانے ذمہ دار ہو وہی اللہ والے بن سکتے ہیں، نہ نہ نہ، ان کے پاس چانسز زیادہ ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے جس کے پاس تقوی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوگا، جس کے تقوی میں لکھوا ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ چاہے 50 بزرگوں نے اس کو خلافت دی ہو، چاہے پوری دنیا میں اس کے مریدین ہو، چاہے پوری دنیا میں اس کی شارٹ کلپیں چلتی ہو اور پوری دنیا کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہو اور کوئی رات اس کے پروگرام کی خالی نہ جاتی ہو، لیکن اگر اس کی تنہائی پاک نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو گناہوں سے بچتے ہو، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہو، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، اللہ سے صلح کر لیتے ہو، اللہ سے دوستی کر لیتے ہو۔ اور ہمارے یہاں بھی ہمارا ایک عام معمول ہے کہ ہمارے کپڑے پر چائے پی رہے، تھوڑی سی چائے گر گئی یا دھبا لگ گیا تو ہم اس کا انتظار نہیں کرتے کہ آئندہ کل کوئی آئے گا جو ہمارے کپڑے دھو دے گا، بلکہ فوراً ہم نل کی طرف جاتے ہیں اور اس چائے کے دھبے کو ہم صاف کر لیتے ہیں، جس سے ہمارا کپڑا صاف ہو جاتا ہے، فوراً وہ داغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ہماری زندگی سفید کپڑے کی طرح ہو، ہم مسلمان ہیں، صاف ستھری زندگی ہو، ہماری پاکیزہ زندگی ہو اور ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچتی ہو، ہاں صاف زندگی ہوگی، اس پر چھوٹا سا دھبا بھی نظر آ جاتا ہے تو نظر آ جانا فرمایا بڑی نعمت ہے۔ اگر دھبا نظر نہ آئے تو صاف کیسے کرے گا، اگر اپنے گناہی نظر نہ آئے تو توبہ کیسے کرے گا، ندامت کیسے آئے گی، اللہ کے سامنے روئے گا کیسے، پھر تو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھ لے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا پھر اس کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور سب کی برائیاں نظر آتی ہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ تم میرے عزیزو اگر ہمیں لوگوں کی برائیاں نظر آتی ہے، اپنی خوبیاں نظر آتی ہے،
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور اگر اس کے مد مقابل اگر ہمیں اپنے عیب نظر آتے ہیں، ہم بے چین ہیں، میرا کیا ہوگا آخرت میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تواضع نصیب ہوتی ہے، عاجزی نصیب ہوتی ہے، انکساری نصیب ہوتی ہے. تو بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جن کو اپنے عیب نظر آئے اور دوسروں کی خوبیاں نظر آئے. یوں فرمایا کہ جس کو دوسروں کی خوبیاں نظر آئے اور اپنے عیب نظر آئے، یہ اللہ کی محبت کی علامت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہے. اٹاڑوا والو، یہ عاجز جو آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہے، یہ بالکل پیور باتیں رکھ رہا ہے، بالکل اہم اور قیمتی باتیں رکھ رہا ہے. میں ابھی اٹاڑوا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ میں سے کس کے اندر کیا غلطی ہے، کیا عیب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا کے اندر کیا غلطی ہے. نہ اللہ نے مجھے اٹاڑوا میں اس لیے بھیجا، نہ آپ کو بیان میں اس لیے بھیجا. ابھی آپ کا مکتب چل رہا ہے، کل صبح میں وہاں آ جاؤں اور سب بچے بیٹھے ہو، ان کو بولوں چلو چلو آ جاؤ امتحان دو. ارے بھائی امتحان؟ ارے بھائی میں مولانا ہوں، میرے پاس سند ہے ڈابیلز ہے. ارے بھائی آپ کی سند آپ کو مبارک، لیکن آپ کو بلایا کس نے امتحان لینے کے لیے؟ ارے آپ کو پتہ نہیں ہے میں امتحان لینے آیا ہوں. صدر صاحب آ گئے، ٹرسٹی صاحب آ گئے. مولانا صاحب ٹھیک ہے، کل آپ ہمارے آئے تھے تو کل تک تو آپ ہمارے مہمان تھے، لیکن سوری معافی چاہتے ہیں، آپ چلے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ہمارا امتحان کا وقت نہیں آیا ہے، آپ ہماری نظر سے گر جاؤ گے. مولانا صاحب آپ کو کس نے بلایا امتحان لینے کے لیے؟ آپ کیوں آ گئے؟ تو میں اگر امتحان لینے آ جاؤں بغیر موقع کے تو کیسا گاؤں والے مجھ پہ ناراض ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنے بندوں کا امتحان لینے نہیں بھیجا ہے. اگر امتحان لیں گے نا اللہ فوراً ناراض ہو جائیں گے کہ تو کون امتحان لینے والا، کون کیسا ہے. اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے. اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر. خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر. جب مجھے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ بھائی آپ کی بستی میں کون نیک لوگ تھے، کون جھوٹ بولتے تھے، کون جوا کھیلتے تھے، کون شراب پیتے تھے، کون چوراہے پر بیٹھ کر غیبتیں کرتے تھے، اور کون فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ سوال ہمیں نہیں ہونا ہے. میرے عزیزو اس بات کو نوٹ کریں کہ ہم کسی کے عیب نہ دیکھیں. کسی کے عیب دیکھو گے نا تو اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھو گے. اسی کو تکبر کہتے ہیں. اور یوں فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ابھی ایک بزرگ کا میں بیان سن رہا تھا تو بیان میں وہ اللہ والوں کی باتیں کر رہے تھے. اللہ والوں کی باتیں کرتے کرتے وجد میں آ گئے اور کہنے لگے میری نظر میں تو آپ لوگ سب اللہ والے ہو. مجمع کو کہہ رہے ہیں میری نظر میں تو آپ لوگ سب اللہ والے ہو. کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں، میری نظر میں آپ لوگ سب اللہ والے ہو. یہ کون کہے گا پتہ ہے؟ جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوگا، جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوگا. جو نشے میں ہوتا ہے نا، نشے میں وہ اپنی نظر میں بہت کچھ ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل تکبر، گھمن، بڑائی یہ ایک نشہ ہے. یہ اپنی نظر میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بستی والوں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا. بڑائی اللہ کی چادر ہے اور بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے. ہم پیدا ہوئے تھے نا، اس کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر، اور اس کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر. اور میرے عزیزو مسجد کے مائک سے 5 وقت یہی اعلان سن رہے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے، انسان لوگ سب چھوٹے ہیں. ارے دنیا کے انسانوں سے اپنی تلنا نہ کرو.
اللہ کو یاد رکھو، اللہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، اللہ بڑے ہے میں چھوٹا ہوں، اللہ بالکل پاک ہے اور میں بالکل گندا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ میں نے دیکھا جو لوگ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں رات کی تہجد کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مناجات کی لذت عطا فرمائی، اور جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے اللہ نے سب سے پہلے ان سے رونے کی توفیق چھین لی، آہستہ آہستہ دعا کی توفیق چھین لی، آہستہ آہستہ مناجات کی لذت سے محروم کر دیا، اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے چلے گئے، جس طرح دیمک اندر سے انسان کو خالی کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو۔ ارے سارے لوگ تو کہتے ہیں نیک بنو، ہاں نیک بنو، سمجھو نہیں، حافظ بنو، حافظ سمجھو نہیں، عالم بنو، عالم سمجھو نہیں، حج کرو اپنے آپ کو حاجی سمجھو نہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ اپنے آپ کو پرانا ساتھی سمجھو نہیں، تقوی حاصل کرو اپنے آپ کو متقی سمجھو نہیں، اللہ والے بنو اپنے آپ کو اللہ کے ولی سمجھو نہیں۔ یہ ساری مسئلے کھڑے ہوتے ہیں وہ سمجھنے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ سے میں نے پوچھا تھا مکہ مکرمہ میں کہا حضرت عجب میں اچھا ہوں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے کہا بیٹا بہت آسان ہے، تو ابھی عمرے پر آیا ہے، اگر تو یہ سوچ لے کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں تو عجبہ آئے گا کہ دیکھو بھائی میں نے عمرہ کیا اور میں نے یوں کیا اور میں تو میں نے کہا حضرت پھر بس تھوڑی سوچ چینج کر لو کہ اللہ نے مجھے یہ عمرہ کروایا، پھر بولے پھر آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، پھر آپ کی بڑائی ختم ہو جائے گی، عجبہ ختم ہو جائے گی، تم کہیں گے میں نے کیا تکبر آئے گا، تم کہیں گے اللہ نے کروایا، اللہ نے حافظ بنا دیا، اللہ نے عالم بنوا دیا۔ ابھی میں کہوں کہ گزشتہ کل میں نے بیان جو ہے اس میں قیمتی باتیں کہی تو تکبر آئے گا، ارے بھائی وہ تو وقت تھا اور لوگوں کے اندر طلب تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کام کی باتیں کہلوا دی۔ ایسا ہی ہوتا ہے بالکل، بیانات میں جو کام کی باتیں آتی ہے وہ مجمع کی طلب پر آتی ہے۔ کتنے لوگ آج یہاں بیان ہے، کل کسی اور جگہ بیان ہے تو وہاں والے یہاں آتے ہیں سننے کے لیے، تو ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب آئندہ کل آپ بالکل یہی بیان کر دینا، تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہمیں یہی پتہ نہیں ہے شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہوا، درمیان میں کیا باتیں آئی، تو ہم تو اللہ پاک جو دل میں ڈالتا ہے وہ بولتے ہیں، اور جہاں کی جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہے ہم اللہ سے دعا کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ یہاں کی جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ آپ اپنے فضل سے کہلوا دیجئے، اور ہم تو اس لیے بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں، کیونکہ جب میں بولتا ہوں تو میرے کان پہلے سنتے ہیں، آپ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں۔ پہلا سوال تو مجھ سے ہوگا، ثاقب تو نے جو اٹاڑوا میں بیان کیا تھا نا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ تو میں تو ابھی اس معاملے کو لے کے اپنے لیے سیریس ہوں کہ میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے، تو میں تو اپنی اصلاح کے لیے بولوں، آپ لوگ اپنی اصلاح کے لیے سنو۔ آج اصلاح جو نہیں ہو رہی ہے معاشرے کی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیان رکھنے والے سوچتے ہیں کہ ہماری بستی والے سدھر جائے، بیان کرنے والا سوچتا ہے سامنے والے سب سدھر جائے، اور نیک لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بستی میں جو گنہگار لوگ ہیں نا یہ سب لائن پہ آ جاوے، اور گنہگار لوگ سوچتے ہیں ابھی تو نیک لوگوں کے گھروں میں ہی رسم و رواج ہے، پہلے یہ اپنے گھر کی اصلاح کر لے، تو پورے بیان کا اثر بے اثر ہو جاتا ہے اور کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں یہاں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھوں، جنہوں نے بیان رکھوایا وہ اپنی اصلاح کے لیے، ہم لوگ سب ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، شاید کوئی بات دل پہ لگ جائے، شاید کوئی بات دل پہ لگ جائے اور دل کی دنیا بدل جائے۔ میرے عزیزوں یہ ایک موقع ہے، ایک زندگی ہے، انتقال کے بعد جب یہ آنکھیں بند ہوگی جب یہ آنکھیں بند ہوگی اس وقت میں بھی بہت تڑپوں گا اور آپ بھی بہت تڑپیں گے۔ حقیقت کی آنکھیں کھلنے والی ہے، انسان کی آنکھ پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، کیا ہو گیا، کہاں چلی گئی وہ دنیا کی زندگی، ایک دم ختم، ایک جھٹکے میں ختم، پراپرٹی ختم، اب کون؟ تو کہا اب فلاں، نہیں اب کوئی نام بھی نہیں لے گا، اب تو مرحوم، اب تو میت، اب تو کہا اب دوسروں کے محتاج، مردہ بدست زندہ، اب تو دوسروں کے ہاتھ میں۔ اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں جنازے کی نماز کب رکھی جائے،
اور جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ قبر کھودنے والے قبر کھود رہے ہیں، کوئی کفن کی چادر لینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ دن میرا بھی آئے گا، یہ آپ کا بھی آئے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں کچھ لوگوں کا آ گیا ہمارا نہیں آئے گا، نا 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 نا۔ اور کب آئے گا؟ تو بہت جلدی آئے گا، پتہ نہیں کب چلے جائے۔ اگر 40 سال کے بعد بھی آ گیا نا تو بھی وہ جلدی ہی ہے۔ میرے عزیزوں، جب انتقال ہوگا، یوں فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا اور اگر قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی اور قبر تحد نگاہ وسیع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور اللہ کے فرشتوں نے خوشخبری سنائی اور وہ قندیلیں لے کر آئے، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ کی مانی تھی نا دنیا میں، اب دیکھو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف میں اللہ آپ کو کیا کیا انعام دیتے ہیں۔ اور قبر بھی کہتی ہے کہ میری دھرتی پہ جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، تو نے اللہ کی مان کی زندگی گزاری ہے، اب جب تو میرے حوالے ہوا ہے نا تو تو دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کروں گی۔ قبر تحد نگاہ وسیع ہوگی، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہی وہ ساری باتیں تھی جس سے سید انور نے یوٹن لیا ہے، یہی وہ ساری باتیں تھی جس سے محمد یوسف نے یوٹن لیا ہے، یہی وہ ساری ہمیشہ ہمیشہ کی لائف کی حقیقت تھی جس سے جنید جمشید نے یوٹن لیا ہے۔ یہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں، ہمیں یہ دنیا حقیقت لگ رہی ہے، حالانکہ بنانے والے نے خود بتایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس دنیا کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ یہ دنیا اللہ انگوٹھا چھاپ کو بھی دیتا ہے، نابیناؤں کو بھی دیتا ہے، سماعت سے معذورین کو بھی دیتا ہے، ہاتھ پیر سے معذور کو بھی دیتا ہے، یتیموں کو بھی دیتا ہے، بیواؤں کو بھی دیتا ہے، مسکینوں کو بھی دیتا ہے۔ اب گاؤں میں چلے جاؤ، ہمارے کئی باپ داداؤں کو دیکھو، مالدار تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، زمینوں کے ریٹ بڑھ گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ آپ دیکھو اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو 10-10 ہزار میں ان کے یہاں نوکری کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا زیادہ پڑھائی کرنے سے کوئی پیسے بڑھ نہیں جاتے، یہ تو مقدر کی چیز ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم اپنے بچے کو کھلاتے ہیں، نا نا نا، پھر دنیا میں جو یتیم ہے جن کے باپ نہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے ہم اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، ارے دنیا میں جن بیویوں کے شوہر نہیں جو بیوہ ہے انہیں کون کھلاتا ہے؟ ارے ہم خود بھی اپنی طرف سے نہیں کھاتے۔ مجھے بتاؤ ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کون کھلاتا تھا؟ ہم جب دنیا میں آئے اس وقت ہمیں کون کھلاتا تھا؟ ہم 3 سال کے ہوئے، ہماری ہائٹ بڑھ گئی، اس وقت ہم بول نہیں سکتے تھے، ہمارے کپڑے کس نے لا کے دیے؟ آپ کہیں گے ہمارے ابو نے لا کے دیے، تو ابو کے دل میں وہ محبت کس نے ڈالی؟ اگر باپ کہتا ہے کہ اس کو کپڑے میں نے لا کے دیے تو اس باپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کتنے بچے ایسے جن کے ابا وہ 1 سال کے تھے جب گزر گئے تو وہ ان کو کپڑے کس نے لا کے دیے؟ میرے عزیزوں یہ اللہ کا نظام ہے، یہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا، یہاں کوئی پیاسا نہیں رہتا، یہاں کوئی ننگا نہیں رہتا، وہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ بادشاہ ہے، وہ جس کا چاہے اس کا رزق وسیع کر دے اور جس کا چاہے اس کا رزق تنگ کر دے۔ جس کا رزق زیادہ ہے اس کا اس میں امتحان ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے یا نہیں، صحیح جگہ خرچ کرتا ہے یا نہیں، غریبوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں، یتیموں کا اور بیواؤں کا اور مسکینوں کا وہ خیال رکھتا ہے یا نہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا بھی امتحان ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے اپنے مقدر پر راضی رہتا ہے یا نہیں راضی رہتا، میرے فیصلے پر خوش ہے یا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو بھول جائیں اور اللہ اس کے رسول کی طرف نظر رکھے، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو یاد رکھے، ایک دم یو ٹرن لے لے، بغیر سوچے سمجھے، مخلوق کی محبت کو نکال کر کے، دوست احباب کی محبت کو نکال کر کے، ارے جن دوستوں کے خاطر ہم اپنی زندگیاں چینج نہیں کر رہے ہیں، جن مخلوق کے خاطر ہم اپنی زندگیاں چینج نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے انتقال کے بعد ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے، ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے۔ اس وقت انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو جو گنہگار ہوگا
اس کی روح تو بڑی خطرناک طریقے پر نکالی جائے گی، لیکن جو نیک ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے والا ہوگا، اس کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ فرمایا ہو اس کی روح تو ایسے نکالی جائے گی جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو جس طرح آٹے سے بال نکلتا ہے پتہ نہیں چلتا، اس طرح اس کی روح نکالی جائے گی۔ مولانا صاحب، دنیا میں ہمیں نیک اور گنہگار دونوں برابر لگتے ہیں، نبی کے دیوانے اور ہیرو اور کرکٹروں کے دیوانے دونوں ہی ایک جیسے لگتے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں لگتا۔ ہاں یہ دنیا ہے، یہاں فرق نہیں لگے گا، یہاں فرق ہو جائے تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے صحیح لکھا، ایک نے غلط لکھا، ابھی صحیح لکھنے والوں کی تعریف نہیں ہوگی، غلط لکھنے والوں کی برائی نہیں ہوگی۔ بھائی اس نے صحیح لکھا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی ریزلٹ کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی اس کی تعریف نہیں، ابھی اس کی برائی نہیں، ابھی دونوں برابر ہے۔ ایک ہی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے صحیح لکھا ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں، ایک نے غلط لکھا ہے، اس کی کوئی برائی نہیں۔ وجہ تو کہا دونوں برابر دکھ رہے ہیں، برابر نہیں ہے۔ جس نے صحیح لکھا ہے نا وہ اندر سے خوش ہے، اس کو پتا ہے ریزلٹ اچھا آنے والا ہے، پہلے محنت کی ہے نا، اس کے دل میں سکون ہے۔ اور جس نے غلط لکھا ہے نا اس کو پتا ہے کہ بے مہینہ پچھی ریزلٹ آؤ ہے تو اپنی آوی بند ہے، میں نہ سر کو منہ بتا سکوں گا نہ اپنے ماں باپ کو منہ بتا سکوں گا، اور میں تو فیل ہونے والا ہوں، اس کو دکھ رہا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے نا وہ اندر سے بے چین ہے، اوپر سے دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو نیک ہے جو بد ہے دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، اندر سے بہت فرق ہے، سکون کا بہت فرق ہے۔ کس کی گاڑی میں ہیٹر چل رہا ہے اور کس کی گاڑی میں اے سی چل رہا ہے، باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ اندر بیٹھنے والوں کو پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ نے پوری زندگیاں لگا دی، تابعین نے پوری زندگی لگا دی، تبع تابعین نے پوری زندگی لگا دی، جنید جمشید نے یو ٹرن لے کر کے دنیا کو ایک طرف کر کے پوری زندگی لگا دی۔ ایسے ہی لگا دی، کیا اپنی موت یاد نہیں تھی؟ کیا اپنی قبر یاد نہیں تھی؟ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، انتقال کے بعد جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا اور اگر اللہ ہم سے خوش ہوں گے اور جنت کی کھڑکی جیسی قبر میں کھولی جائے گی، دنیا کے سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے ٹینشن ایک جھٹکے میں بھول جاؤ گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دنیا میں کچھ تکلیف بھی آئی تھی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر چاروں طرف سے سانپ بچھو کی آمد ہو گئی اور انہوں نے ڈسنا شروع کر دیا، دنیا کی ساری خوشیاں، یہ بنگلے، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ فورین کے سفر، یہ سب ایک جھٹکے میں بھول جاؤ گے اور ایسا لگے گا دنیا میں کبھی راحت دیکھی دی تھی۔ جیسے ابھی لگتا ہے نا، میرے 31 سال ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خواب تھا، ہم لوگ مکتب گئے تھے، ہمیں لگتا ہے مکتب خواب تھا، ہم اسکول گئے تھے، لگتا ہے خواب تھا، 3 4 5 6 بھائی بہن ایک کھمچے میں کھاتے تھے، ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آج جب کہ تھوڑے سے بڑے ہوئے ایک خواب لگتا ہے، جس طرح پچھلی زندگی خواب لگتی ہے، جب انتقال ہوگا نا اس وقت بھی پوری زندگی خواب لگے گی۔ اور یاد رکھنا، جیسا انتقال ہوگا نا، جیسی موت آئے گی، قبر میں جیسا سلوک ہوگا، آخرت میں ساری منزل میں وہ اس کے لیے، اگر قبر کی منزل میں بچ گیا ساری منزلوں میں بچ جائے گا، اور اگر پھنس گیا قبر میں ساری جگہوں پر پھنستا جائے گا۔ ہم نے دیکھا جب سعودی جاتے ہیں یا گلف کے کسی سفر میں جاتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو اگر ایئرپورٹ میں جاتے وقت اگر وہ پاسپورٹ چیک کر لے، ویزا چیک کر لے اور وہ یوں کہہ دے اوکے ہے تو اس کو پورے سفر میں کوئی پریشانی نہیں آتی۔ لیکن ہاں اگر باہر والا یوں کہے کہ یہ ویزا اس کی جگہ ایسا کیوں لگا ہے اور 20 دن کے بعد آپ کا پاسپورٹ ختم ہونے والا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اب ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہر جگہ ہمارا پاسپورٹ چیک ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر قبر میں پہلی منزل میں آسانی والا معاملہ ہو گیا، ساری منزل آسان ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ وقتی دنیا کے لیے، یہ فانی دنیا کے لیے، اس دنیا سے نہ کبھی اللہ کے نبی نے دل لگایا، نہ کبھی صحابہ نے دل لگایا،
ہمیں کیا دکھا اس دنیا میں؟ آپ یقین مانو یہ دنیا اللہ والوں کو بڑی بوڑھی معلوم ہوتی ہے، بڑی بدصورت معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ یہ دنیا ہمیں جوان معلوم ہو رہی ہے، ہمیں خوبصورت معلوم ہو رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اس دنیا نے ہم پر اٹیک کر دیا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، یہ مغلوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، مغل بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، ہمارے پردادا کے ہاتھ میں کون سی آ گئی؟ ہمارے دادا اور ہمارے ابا کے ہاتھ میں کون سی آ گئی؟ اور ہمارے علاقے میں جو بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، ہم نے ان کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ تو کیا یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں آئے گی؟ جب یہ دنیا نہیں آئے گی، جب یہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، جب یہ مخلوق ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں اکیلے جانا ہے، ہمیں قبر میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم کام اللہ کو ناراض کرنے والے کریں، بتاؤ تو پھر اللہ خوش کیسے ہوں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنے بارے میں کچھ سوچیں، یہ سوچیں کہ کیا میں اپنے پیر پر کلاڑی تو نہیں مار رہا ہوں، کیا میں اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کر رہا ہوں، اجی یہ زندگی گزارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ پھر کیا ضرورت تھی جنید جمشید کو زندگی چینج کرنے کی؟ پھر کیوں اس نے زندگی چینج کی؟ میں عقل مند ہوں یا وہ عقل مند ہے؟ میں ہوشیار ہوں یا وہ ہوشیار ہے؟ اچھا میرے دوست لوگ زیادہ ہیں یا اس کے دوستوں کا شرکل زیادہ تھا؟ کیا جنید توبہ نہ کی تھی جب زیادہ مشہور تھا، یا جب توبہ کر لی جب اللہ نے اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا؟ کیا جنید نے توبہ نہ کی ہوتی تو اس کی قبر سے خوشبو آتی، یا توبہ کر لی تھی اس لیے اس کی قبر سے خوشبو آئی تھی؟ تو میں کس چیز کی تیاری کر رہا ہوں؟ میرے عزیزوں، آج موقع ہے، دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ پہلے ہی کئی شرابیوں کو، کبابیوں کو، اس کے نافرمانوں کو معاف کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے پیٹ پھیر کر جائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ تو اپنے اللہ ہی کو بھول گیا، اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے پالنہار کو بھول گیا؟ میرے عزیزو، دماغ کے سارے خیالات کو ایک طرف کیجئے، چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا کر کے زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزر چکا ہے۔ سب خیال ایک طرف کیجئے، تھوڑا سا اللہ والوں کی زندگی کی طرف بھی نظر دوڑائیے۔ کیا کبھی انہوں نے بھی سوچا کہ چلے گا تو میں زیادہ ہوشیار یا یہ لوگ زیادہ ہوشیار؟ عقل مند کون؟ جو اللہ کی دھرتی پر رہ کر اللہ کو راضی کر لے۔ تو پھر دنیا میں میرا عزیز تو سودا اللہ سے کرے گا، کیا دنیا میں اللہ تجھے ذلیل کرے گا؟ کیا تجھے بے چین کرے گا؟ کیا تجھے پریشان کر دے گا؟ یہ دنیا تیرے قدموں میں ڈالے گا، عزتوں کی چوٹیوں پر اللہ تجھے بٹھائے گا، اور بڑی شان کے ساتھ تو دنیا سے جائے گا، خدا کے دربار میں تیرا بڑا اونچا استقبال ہوگا، تو اللہ کے لیے گناہوں بھری زندگی چھوڑے گا۔ کیا اللہ تجھے ذلیل کرے گا؟ کیا جنید جمشید کو ذلیل کیا یا عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھایا؟ وہی جو جنید کا اللہ ہے وہی میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ ارے دنیا والو، وہی میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اگر اس اللہ سے سودا کرو گے نا، بڑی اونچی قیمت لگائے گا، بڑی قیمت لگائے گا۔ ایک اسکول تھی جہاں پر روزانہ 500 اسٹوڈنٹ اسکول کے لیے جاتے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا کا مکان تھا، بڑھیا ایک بچے کو بلاتی، چاکلیٹ دیتی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور اسے اسکول کے لیے روانہ کر دیتی۔ روزانہ یہی معاملہ ہوتا رہا، یہی ماجرا ہوتا رہا۔ بڑھیا اس بچے کا اکرام کرتی رہی۔ اس بچے نے ایک دن کہا، اماں جی کل مجھے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے، کوئی شیرینی کھانی ہے، کوئی حلوہ کھانا ہے۔ بولے بیٹا کوئی بات نہیں، کل تیری اماں جو ہے نا تیرے لیے کوئی میٹھی چیز بنا دے گی۔ دوسرے دن وہ گیا تو اس نے دیکھا اس کے لیے حلوہ بنا ہوا تھا، اس نے حلوہ کھایا۔ اس کے بعد ایک بات پوچھی، 6-7 سال کا بچہ تھا،
ایک سوال پوچھا، اماں جی اسکول تو 500 اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں آپ روزانہ مجھے ہی بلاتی ہو، مجھے ہی چاکلیٹ دیتی ہو، مجھے ہی بیٹا بیٹا کہتی ہو، میرے سر پر ہی ہاتھ پھیرتی ہو، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ روزانہ میرا اتنا اکرام کیوں کرتی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بڑھیا نے کہا تو نے میرا زخم تازہ کر دیا، تو نے میرا زخم تازہ کر دیا۔ بیٹا میرا ایک بیٹا تھا، وہ بھی 7 سال کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو بیٹا یہ جو 500 بچے جاتے ہیں نا، اس میں سے تو ایک ایسا ہے جو میرے بیٹے جیسا لگتا ہے، تو ایک ایسا ہے جو میرے بیٹے جیسا لگتا ہے، اس لیے تیرے سر پہ ہاتھ پھیر کر مجھے اپنے بیٹے کا صبر آتا ہے، تجھے چاکلیٹ دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کا پیار آتا ہے، اس لیے 500 میں سے تجھے ہی بلاتی ہوں۔ اٹاڑوا والوں، یہ عاجز آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے، بڑھیا کو 500 میں سے کون سا پسند آیا جو اس کے بیٹے جیسا لگتا تھا؟ اللہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، مجھے وہ پسند آئیں گے جو میرے نبی کے طریقے پر چل کے آئیں، پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، جو میرے نبی کی طریقے پہ چل کے آئیں گے وہ میرے محبوب ہیں۔ میرے عزیزو، جب کوئی اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں چلتا نا، اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، جا تو جانے تیرا کام جانے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ہر طرف اس کو اندھیرا ہی اندھیرا دکھتا ہے، بے چینی دکھتی ہے، ایک خواب دیکھتا ہے کہ اب میری زندگی سرخیوں میں آ جائے گی، اور کوئی 10 سال سے دیکھ رہا ہے، کوئی 15 سال سے دیکھ رہا ہے، کئی لوگ قبرستان کے حوالے ہو چکے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے سرخیاں نہیں ملتی، زندگی میں بہاریں نہیں ملتی۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے، معاف کرنے والے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والے۔ ایک مرتبہ ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، کبھی بھی تانا نہیں دیتے، پہلے کہاں گیا تھا، اتنے سب گناہ کیوں کر کے آیا، اتنی ہائے دنیا کیوں کر کے آیا، کوئی تانا نہیں دیتے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر، اللہ کتنے مہربان ہے، اس کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی کہ باری تعالیٰ ابھی جو سب سے بڑا گنہگار ہو نا، جس نے آپ کو بہت ناراض کیا ہو، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھ موسیٰ، فلاں جگہ وہ بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ایک مدت گزری، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کو جس نے بہت ناراض کیا ہے اس کو تو میں نے دیکھا، ذرا اس کو بھی دیکھ لوں جس نے اللہ کو بہت راضی کیا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں کی ہے، تھوڑا اس کو بھی دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلا جا، وہاں وہ میرا بندہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ کر آئے جس نے اللہ کو بہت راضی کیا اور جس کی نیکیاں بہت زیادہ۔ یہ پوچھا تھا سب سے بڑا گنہگار کون، جس نے بہت گناہ کیے، خلاصہ اس کو دیکھنا چاہتا، تو سب سے بڑے گنہگار کو بھی دیکھ لیا۔ اب سب سے بڑا نیک کون، اس کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا باری تعالیٰ میں نے آپ سے درخواست کی، آپ نے مجھے گنہگار کو بتایا، میں نے ایک مدت کے بعد آپ سے درخواست کی، واقعے کا خلاصہ سنا رہا ہوں، آپ نے مجھے نیک شخص کو بتایا، لیکن اللہ جی میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں نیک کو دیکھنے کے لیے گیا بڑی محبت سے اور بڑے جذبات میں کہ میں دیکھوں ایسا کون اللہ کا بندہ ہے جس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو اتنا راضی کیا ہے۔ تو اللہ جی جب میں اسے دیکھنے کے لیے گیا تو یہ تو وہی بندہ تھا جو آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ دیکھ یہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ تو اللہ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے سب سے بڑا گنہگار تھا، اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، تو اتنی کم مدت میں یہ سب سے بڑا نیکوکار کیسے بن گیا؟ اتنی کم مدت میں اس کی نیکیاں، میں پوچھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ نیکیاں کس کی؟ تو آپ نے اس بندے کو بتایا، تو یہ اتنی سی مدت میں اتنا بڑا نیکوکار بن گیا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بات تو صحیح ہے کہ اس نے مجھے بہت ناراض کیا تھا، بہت گناہ کیے تھے، لیکن یہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے عمل تو ایسے کہ تم پکے جہنمی ہو،
تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں دیکھو گنہگار سمجھتا تھا اپنے کو. اس نے کہا ہاں تیری بات تو بالکل صحیح ہے کہ میرا عمل تو ایسے ہے کہ میں پکا جہنمی ہوں, لیکن میری بیوی ایک بات یاد رکھنا, میرے گناہ ہے نا بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ میرے گناہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اگر تو میرے گناہ دیکھے گی تو میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میری بیوی بے شک میرے اعمال ایسے ہے کہ میں پکا جہنمی ہوں, لیکن یاد رکھنا میں میرے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اے موسیٰ, جب اس نے ہماری رحمت کی بات کی نا, پھر ہماری رحمت کا دریا جوش میں آیا. پھر کیا ہوتا, ہم نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو سب سے بڑا گنہگار بھی وہ تھا. جب سب گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو ابھی سب سے بڑا نیکوکار بھی یہ ہو گیا. ایسے قریب ہے میرے اور آپ کے اللہ. آج تک تو بے چینی دیکھی, اب ایسے قریب اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی نقل اتاریں گے. انشاءاللہ پوری دوستوں کی کمپنیاں اس بات کو طے کریں کہ نا 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 ہم لوگ سب دوست لوگ جنید جمشید کی طرح یو ٹرن لے لیں گے, اللہ کے ہو جائیں گے. ہم لوگ فجر کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے. ہماری نماز چلی جائے, ایک مسلمان کی نماز چلی جائے, تو کہا نا نا نا, اللہ تعالی ہمیں عمل کی سچی توبہ کرنے کی اور آپ لوگوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی توبہ کر لینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مختصر ہم ذکر کریں گے, کیونکہ ذکر کی مجلس کے بعد دعائیں قبول ہوتی. اللہ کو یاد کریں گے نا, اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے نا, بڑے کریم ہے, کہ نہیں یاد کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں تو مسلمانوں کو اللہ کے ذکر سے محبت ہوتی ہے. مختصر وقت کے لیے لیکن ذکر تو ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر میں مجلس ختم ہو جائے گی اور زندگی رہی تو آپ دیکھیں گے میں چلا جاؤں گا, آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ وقت دوبارہ لوٹ کے آئے گا نہیں. اس کو قیمتی سمجھو اور اندر کا جذبہ ایسا ہو کہ انشاءاللہ آج تو میں توبہ کر کے ہی اٹھوں گا یہاں سے. ابھی لائٹ بند ہوگی نا, اپنی قبر کو یاد کروں گا اور اللہ کو راضی کر کے جاؤں گا. اندر باہر کی ساری لائٹیں بند کر دو. ساتھیوں سے گزارش ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنی گردن کو جھکائیں, اپنی موت کو یاد کریں, اپنی قبر کو یاد کریں, اپنی آخرت کو یاد کریں. گناہوں کو یاد کریں تاکہ گنہگار سمجھ لیں ہم اپنے آپ کو. نیک سمجھو گے کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, صرف نیکی کا نشہ رہے گا, اللہ کے دربار میں کچھ نہیں ملے گا. گنہگار سمجھو گے بہت کچھ پا جاؤ گے, بہت کچھ پا جاؤ گے. اسی لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے لگ جائیں. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہے, یہ بہت وزنی کلمہ ہے, ہلکے میں مت لینا اس کو, پڑھتے رہے. لا الہ الا اللہ, پڑھتے رہے. دل میں ایک تمنا بھی اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ موت کے وقت بھی یاد دلا دینا, موت کے وقت بھی یاد دلا دینا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، ابھی میں اللہ اللہ پڑھوں گا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھنا اس تصور کے ساتھ کہ جب میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں نا تو میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا رواں رواں، یہ آسمان، زمین، در و دیوار، سب طرف سے اللہ ہی اللہ کی آواز آ، اس طرح پورے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں ڈوب کر کے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اللہ کریں کہ ہم اپنے اللہ کی سچی محبت کے عشق میں ڈوب جائیں. اس وقت کو یاد کریں جس وقت مجھے اور آپ کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوگا. وہ منظر یاد کریں، اور جب میں اللہ اللہ پڑھوں 5-6 دفعہ ہو جائے، اس کے بعد آپ بھی دل کی حاضری سے شروع کر دینا. اور میرے عزیزوں، اگر اللہ کی یاد کرتے کرتے رونا آ جائے تو زہ نصیب شاید گنہگار سمجھ لو گے اللہ رونے کی توفیق دے. اس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کو یاد کر کے رویا بھی کرتا ہے. اللہ 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 دل سے اللہ 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 اللہ. زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں، جس کو مراقبہ کہتے ہیں. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے دل اللہ اللہ. اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ کو کیا منہ بتائیں؟ کل کر کے شاید توبہ کا موقع نہ ملا، پھر کیا کریں؟ پولیس والے کے سامنے بغیر ماسک کے نہیں جا سکتے، بغیر داڑھی کے پیارے نبی کے سامنے کیسے آ سکیں؟ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری. عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، اس سے دل نہ لگانا، قبر میں جا بنانی ہے، اس سے ہرگز دل نہ لگانا،
قبر میں جا بنانی ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ آج تو نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں، ایک دن آئے گا بغیر بچھونے کے زمین کے اوپر سونا پڑے گا۔ کیا ٹھنڈی، کیا بارش، کیا گرمی۔ آج دنیا میں لوگ کتنے پریشان حال ہیں، ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، بہاروں میں رکھا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے شکر گزار بننے کے لیے تیار۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ یا رب، استغفر اللہ یا رب، استغفر اللہ یا رب۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اے اللہ آپ تو بڑے بادشاہ ہیں، آپ تو بڑے شہنشاہ ہیں، آپ تو احکم الحاکمین ہے، آپ تو تاجدار مدینہ کے رب ہے۔ آسمان آپ ہی کا بنایا ہوا ہے، زمین آپ ہی کی بچھائی ہوئی ہے، پہاڑوں کو آپ ہی نے گاڑا ہے، سمندروں کے نظام کو آپ ہی نے چلایا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑی میں ہمارے آنکھ، کان، ناک، زبان کو اور یہ جسم کو آپ ہی نے تیار کیا ہے، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی نے زندگی دی ہے۔ ایک ہی دن آپ ہی موت دیں گے اور آپ ہی ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، آپ کے پاس آنا ہے۔ اور آپ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم دوبارہ لوٹ کے میری طرف نہیں آؤ گے؟ اے اللہ ہم نے زندگی غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری، غیروں کے طریقوں کے مطابق گزاری، آپ کو ناراض کرتے کرتے گزاری۔ اے اللہ، شادی میں کسی بڑے آدمی نے دعوت دی تو ہم پہنچ گئے، اگر نہیں جائیں گے فلاں صاحب کو برا لگے گا، لیکن فجر میں آپ نے کنکوتری بھیجی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اس وقت ہم میٹھی نیند سوتے رہے، اس وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا نا تو جو سب سے بڑا اللہ ہے وہ اللہ کو برا لگے گا۔ اے اللہ، سیٹ کو پہچانا، متولی کو پہچانا، فورین میں رہنے والوں کو پہچانا، مالداروں کو پہچانا، آپ کو نہیں پہچانا۔ اللہ، ہم لوگ اپنی بیوی کو جانتے ہیں، اپنے بچے کو جانتے ہیں، یہ چند ٹکوں کے پیسوں کو جانتے ہیں، آپ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، آج اقراری مجرم ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے کوئی کم گناہ کیے۔ اے اللہ ہمارے گناہ لکھنے والے فرشتے جو ہے نا، یہ شاید ابھی تک ہم سے شرمندہ ہو چکے ہوں گے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک نبی کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے اور ایسے بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمارا عجیب حال ہے، 6 سال کا بچہ ہمارے پاس ہو نا، ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ بچہ کیا کہے گا کہ ابو ایسے ایسے گناہ کرتے۔ لیکن اللہ، جس وقت ہمارے پاس کوئی نہ ہو اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہو، اس وقت ہم بنداس گناہ کرتے ہیں۔ شاید یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا، کیا نعوذ باللہ تو اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ 6 سال کا بچہ دیکھے تجھے شرم ہے اور وہ خالق اور مالک اور پالنہار دیکھے تجھے کوئی شرم نہیں ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟
اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ نبی کے طائف کے سفر کا واسطہ معاف کر دے، نبی نے جو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے اس کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ طائف والوں نے ہمارے نبی کو کیسا ستایا، کیسا تڑپایا، بچوں نے پتھر مارے، ہمارے نبی نے دوڑ لگائی، ہمارے نبی گر گئے، دوبارہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دوڑ لگائی، پھر بچوں نے پتھر مارے، آپ دوبارہ گر گئے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے دوڑ لگائی، بچوں نے پتھر مارے، آپ گر گئے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ یہ سب ہماری وجہ سے قربانی دی، آپ تو بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، حتیٰ یتورمت قدمہ، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ہم تو رات رات دوستوں میں موبائل میں کرکٹ کے نشے میں ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی جو بخشے بخشائے تھے وہ آپ کو منانے میں لگے رہتے تھے۔ اے اللہ ہم تو موت کو بھلا بیٹھے، دنیا کی رونق، دنیا کی بہاریں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی مجلسیں، دنیا کی قمقمیں ہمارے سامنے آ گئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم نے سنا ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، ایک عابد کے پاس گیا اور کہا میری معافی ہے۔ وہ عابد نے کہا تیری معافی کوئی نہیں۔ اس نے کہا چل 100واں تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اس نے 100 قتل کر دیے۔ ایک عالم کے پاس گیا، کہا میری معافی ہے؟ تو کہا ہاں ہاں ہاں، اللہ تو بڑے مہربان ہے، معاف کرنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے رحمتی وسعت غضبی، خلاصہ یہ میرے رب کی رحمت میرے رب کے غصے پر غالب ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس نے توبہ کی، کچھ ہی وقت کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو اللہ آپ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اے اللہ آپ تو 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر چکے ہیں، بڑے بڑے شرابیوں کو اور کبابیوں کو پہلے ہی آپ معاف کر چکے ہیں۔ اللہ جی ہم بھی کوئی چھوٹے موٹے گنہگار نہیں ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن اللہ جی اتنا ہے کہ آج آپ کے دربار میں، آپ کے حضور میں حاضر ہے اور شرمندہ ہے، شرمندہ ہے، شرمندہ ہے، شرمندہ ہے، آپ کو منہ بتانے کے قابل نہیں ہے، آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ معاف کر دے، آج معاف کر دے، معاف کر، ہماری طرف نہ دیکھیے، پیارے نبی کی طرف دیکھ کے معاف کر دیجئے۔ آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کوئی گناہ ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے، دیر نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں تقویٰ دے دے، اے اللہ اٹاڑوا والوں کو اپنی محبت دے دے، اپنا تعلق دے دے، یہاں مدنی ماحول بنا دے، اللہ یہاں سے آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ یہ لوگ بہت دور، بہت کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محبت کی نظر ڈال دے اللہ، پورے مجمع پہ ڈال دے اللہ، اور محبت کی نظر ڈال کر یہ کہہ دے جاؤ جاؤ میں نے تم سب کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دی ہے، میں نے تم سب کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دی ہے۔ اللہ کل ہی ایک شخص سے بات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے مولانا 1 مارچ کو رات 4 بجے ممبئی سے میرا فلائٹ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ کا فلائٹ ہے، حضور کے شہر میں جا رہا ہوں۔ رب کریم ہم بھی پیاسے ہیں، پیارے نبی کے شہر میں جانے کو دل چاہتا ہے، وہاں جانے کی تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ہے جس نے تصویر میں مدینہ منورہ کو دیکھا ہے، اس کے دل کی وہ چاہت اور دل کی وہ دھڑکن اور وہ مدینہ منورہ کی محبت اور وہ پیارے نبی سے عشق، اے اللہ وہ مدینہ منورہ کی حاضری اور وہ غسل کرنا اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور نیچی نظروں سے درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہونا اور روضہ رسول پر حاضری کی وہ خوشی اور وہ سعادت اور وہ نیک بختی اور روضہ رسول کے قریب جا کر پھر شرمندہ ہو جانا کہ کس منہ سے نبی کو سامنے جائے گا اور کس منہ سے سلام عرض کرے گا۔ زندگی تو گناہوں میں گزار دی، اے اللہ وہ ندامت کی کیفیت اور پھر وہ سلام عرض کر کے پھر وہ خوشی کی کیفیت، اے اللہ وہ منظر دوبارہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ مجمع آپ کو آج کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے۔ اللہ اس میں سے کتنے ایسے ہیں کسی کے ابا کا کسی کی امی کا انتقال